وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آتی ممسکا تلفا متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، بس ان میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرما، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ روکنے والے کے مال کو ہلاک فرما دے۔ تو اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، اور اس میں سے کچھ احسانات ایسے ہیں کہ ان احسانات کے اندر مزید احسانات چھپے ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ایک اللہ رب العزت کے راستے کے اندر مال خرچ کرنا ہے، اور ان میں سے بھی وہ خرچ کرنا جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے ذمہ لازم قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقۃ الفطر ہے۔ اب یہ جو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یہ مال بھی صرف محض اللہ رب العزت کی عطا ہے، تو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے میں سے ہی دینا ہے۔ اور زکوٰۃ کے معاملے میں اللہ رب العزت نے کتنی رعایت عطا فرمائی کہ باقی سارے کا سارا مال تمہارا ہے، صرف 40واں حصہ اس کا دینا ہے، صرف 2.5%، 97.5% آپ کے پاس باقی رہے گا۔ اور یہ ہمارے ذمہ فرض قرار دیا اللہ رب العزت نے، جو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، تو ہم نے یہ اپنا فریضہ ہر حال میں انجام دینا ہی دینا ہے۔ لیکن اس فرض قرار دینے میں بھی اللہ رب العزت نے ثواب رکھ دیا کہ اپنا یہ فریضہ ادا کریں گے، اس پر بھی اللہ رب العزت وہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، کہ اللہ رب العزت صدقات کو پالتے پوستے ہیں، ان کو اللہ رب العزت بڑھاتے ہیں، اس کے اندر اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو 2.5% اللہ رب العزت کے راستے میں دینا ہے، اب ظاہری طور پر یہ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن نتیجے کے اعتبار سے اس کے اندر بھی بڑھوتری ہوگی، کئی گنا بڑھا کے اللہ رب العزت بعد میں کسی اور صورت میں ہمیں عطا فرما دیں گے۔ تو اب اس حدیث مبارکہ کے اندر دو فرشتوں کا ذکر آیا، ایک دعا کرتا ہے انسانوں کے حق میں، ایک بد دعا کرتا ہے۔ دعا تو ہے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے والے کے لیے، دوسری طرف قرآن کریم کی آیت مبارکہ آپ حضرات نے سن لی کہ یہ جو اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، یہ کم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھ رہا ہے۔ کسی اور موقع پر اللہ رب العزت اس سے کہیں گنا بڑھا کر دیں گے۔ اور اگر یہ مال جو اللہ رب العزت نے ہمارے ذمے اپنے راستے میں دینا لازم قرار دیا ہے، اگر ہم اس کے اندر سستی کریں گے، اگر اس کے اندر کنجوسی کریں گے، تو فرشتہ روزانہ بد دعا کرتا ہے۔ یہ مقدس مخلوق ہے جو گناہوں سے پاک ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقرب فرشتے ہیں یہ، اور یہ روزانہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جس نے مال کو روک لیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ تو اب زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں تو یہ ہمارے مال کو پاکیزہ کر رہا ہے جتنا ہمارے پاس مال باقی ہے، اور اگر اس کو ہم روک رہے ہیں تو یہ باقی مال کو بھی زہر آلود کر رہا ہے، جس کو ہم نے روکا ہے اللہ کے راستے میں دینے سے، یہ بھی ہمارے پاس باقی نہیں رہے گا، بلکہ اس کی نحوست سے یہ باقی سارے کا سارا مال بھی یہ ہلاک ہونے کا سخت اندیشہ ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا اجر کہیں گنا بڑھ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ شہر المواسات، یہ تو غم گساری کا مہینہ ہے۔ تو یہ جو مالی حقوق ہمارے ذمہ لازم ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقۃ الفطر ہے، اس کا صحیح حساب لگا کر اس کو ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور اس کے مسائل بڑے باریک ہوتے ہیں، تو علماء کرام سے جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہو، آپ کے قریب مستند علماء ہوں، ان سے ان کی تفصیل معلوم کریں، اور ضرور اس کو اللہ رب العزت کے راستے کے اندر خرچ کریں۔ اس سے آپ کا باقی سارے کا سارا مال بھی محفوظ ہوگا، اور آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کے اندر بھی برکتیں آئیں گی۔ تو اللہ رب العزت اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔